زمینوں زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دین و دانش کا ایک خصوصی پروگرام ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے آج زحمت دی ہے عالم اسلام کے ایک عظیم دانشور، مصنف، اسکالر اور دائی، ہندوستان کے مولانا وحید الدین خان۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خواتین و حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور دنیا چینل کا اعزاز ہے، اور میرے لیے ذاتی خوشی کی بات ہے کہ میں مولانا کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب، میں یہ آپ سے گفتگو کروں گا خاص ربیع الاول کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ مسلمانوں کا اس پہلو سے کیا ذمہ بنتا ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے جو قرآن کی اور رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے لیے لازم ٹھہرتی ہیں۔ یہ بات کہ رسول اللہ کو قرآن نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور ہم مسلمانوں کو آج جس حالت میں دیکھتے ہیں، اس پر آپ کا مختصر جامع تبصرہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جو بھی امتیں آئی ہیں، ہر امت میں بعد کی نسلوں میں کمی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ قانون فطرت ہے۔ ٹھیک۔ اسی لیے اسلام میں تجدید کا اصول ہے، مجددین اٹھتے ہیں، تجدید کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی مسلمانوں کو دوبارہ اس اسپرٹ کے ساتھ جگانا، اس روشنی میں پھر دوبارہ لانا جو بددم پڑ گئی۔ تو یہ قانون فطرت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہے، ہر امت میں ایسا ہوا ہے، اس میں ہمیں کوئی نگیٹو بات نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ امتوں کے پاس جب پیغام آتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ بھول جاتی ہیں اسے، اور کسی کو ان کو یاد دہانی کرنی ہوتی ہے۔ ہاں جی ہاں۔ اور یہ جو رسولوں کا اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کا خدا نے کیا بندوبست کیا؟ دیکھیے، اللہ نے جو رسول بھیجے وہ سب ایک ہی پیغام لے کر آئے، یعنی آدم اور نوح سے لے کر موسیٰ اور مسیح تک سب کا پیغام ایک تھا۔ لیکن ایک فرق ہے، پچھلے نبیوں کے ساتھ ٹیم نہیں بنی، جماعت نہیں بنی۔ تو جماعت جو ہوتی ہے وہی دین کو محفوظ کرنے کے ذریعے بنتی ہے۔ تو پچھلے نبیوں کو جو دین دیا گیا وہ محفوظ نہ رہ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ موقع دیا کہ آپ نے ایک مضبوط ٹیم بنائی جس کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس ٹیم کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ قرآن محفوظ ہو جائے، حدیث سنت محفوظ ہو جائے، یعنی دین کی آئیڈیالوجی محفوظ ہو جائے اور جو ماڈل ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو محفوظ دین ہم کو ملا ہے وہ صحابہ کرام کے کنسنسس یا ان کے اجماع سے اگلی نسلوں کو منتقل ہوا، یعنی تابعین حضرات کو منتقل ہوا، اس کے بعد تبع تابعین کو منتقل ہوا، اور اس کے بعد وہ نسلیں آج تک ہم تک پہنچاتی رہیں وہ۔ تو یہ کام پھر امت کے علماء نے انجام دیا، ہم یہ کہیں گے؟ بلا شبہ حدیث میں آتا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو علماء کا یہ ہمیشہ منصب رہتا ہے، ذمہ داری رہتی ہے، اور صحابہ بھی علماء تھے، تابعین بھی علماء تھے، یعنی دین سے جو اچھی طرح باخبر ہو وہی عالم ہے۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، اس کے بعد امت کی ذمہ داری ہو گئی، امت سے مراد علماء امت کی، کہ دین کو وہ اگلی نسلوں میں پہنچاتے رہے۔ اس طرح دین آج تک چلتا رہا اور ہم تک پہنچا ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ فرما رہے تھے کہ جس میں تجدید کا کام کرنا ہوتا ہے، وہ بھی علماء ہی میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ تجدید کا کام کرتے ہیں؟ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کا گہرا مطالعہ کریں، اسی کو اپنی زندگی بنائیں اور صحیح معرفت حاصل کریں، وہی علماء ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہی اس کام کو کریں گے، عوام نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو دین سے پورا باخبر ہوگا، اسی کو اپنا مشن بنائے گا، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ہمارے ہاں دین کے علم کی روایت ہے اور دین کے علماء کے مجدد ہونے کی روایت ہے، اس کو آپ اس زمانے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس زمانے میں ایک نئی بات یہ ہوئی ہے کہ سارا جو فریم ورک بدل گیا ہے۔ فریم ورک بدل گیا ہے۔ پہلے زمانے میں روایتی فریم ورک ہوا کرتا تھا، اب سائنٹیفک فریم ورک ہو گیا۔
اچھا. تو پچھلے 1000 سال میں جس انداز میں کام ہوا تو اس زمانے کے لحاظ سے وہ کافی تھا. اب نئے فریم ورک میں ضرورت ہے کہ نئے فریم ورک کے مطابق اسلام کو پیش کیا جائے, ورنہ اسلام آج کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرے گا. تو آج بھی وہی اسلام پیش کرنا ہے جو پہلے اسلام تھا, لیکن اس کے دلائل بدلیں گے, اس کا انداز بدلے گا, اس کا اسلوب بدلے گا, یہ فرق ہو جائے گا. یعنی بیسک کانٹینٹ وہی ہے, سبسٹنس وہی ہے, اس کے پیش کرنے کا طریقہ اور اس کے ذرائع بدل جائیں گے. ٹھیک کہا آپ نے. میں آپ کی بات یہ سمجھا ہوں کہ ہمارے دور جدید میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں فکری لحاظ سے, علمی لحاظ سے اور تہذیب کی تبدیلی کے لحاظ سے, ہمارے علماء اس چیلنج کو صحیح طرح سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں. دیکھیے, اصل مسئلہ مسائل کا نہیں ہے, اصل مسئلہ نئے جو اسلوب ہے, نیا جو ایڈیم ہے, نیا جو فریم ورک ہے, اس میں اسلام کو دوبارہ انڈرسٹینڈیبل بنانا. کیا میں مولانا آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں, کیا اس سے مراد وہ بات ہے کہ جو ایک زمانے میں مغرب میں یہ کام ہوا کہ ریفرمیشن ہوئی اور انہوں نے اپنے علوم کی تشکیل جدید کی, اس طرح کی کسی ایکسرسائز کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نہیں, ریفارمیشن نہیں. جی, ریفارم کا کام تو یعنی یوں کہنا چاہیے کہ مذہب کی پر نظر ثانی کا کام تھا وہ. اچھا, ہم اسلام میں نظر ثانی کے قائل نہیں ہیں ہم. جی جی. تو ریفارم کا لفظ صحیح نہیں ہے. اچھا. صحیح لفظ جو ہے وہ ریوائول ہے, احیا. مولانا صاحب, یہ بات کہ جو دین کے بنیادی سورسز ہیں, ماخذ ہیں, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو ظاہر ہے ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے, انسانی کام ہے, اور وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے جیسا آپ نے فرمایا اس کو اسی لحاظ سے پیش کرنا چاہیے, اور غالباً وہ جو فریم ورک آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے. جی ہاں, صحیح کہا آپ نے. اور اس پہلو سے جو دین کو پیش کرنا ہے تو اس کے علوم میں ایک خاص طرح کی, جس کو اقبال نے اپنے ہاں ریکنسٹرکشن بھی کہا, کیا وہ کہنا صحیح ہوگا؟ ہاں, اقبال نے دیکھیے ایک ضرورت کا اظہار کیا تھا جی اپنی کتاب میں, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. جی جی. لیکن اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھا سکے تھے وہ. جی, میں نے اللہ کے فضل سے اس کام کو آگے بڑھایا ہے, اور میرا سارا لٹریچر اسی پر. دیکھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جدید ذہن کے لحاظ سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے. جی, وہ نہ تو ریفارم ہے نہ نرسانی ہے. مثال پر قرآن مجید میں لکھے ہے الرجال قوامون علی النساء. جی, مرد عورت کے اوپر قوام ہے. تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے قوام مطلب حاکم, لیکن حاکم کا لفظ جو ہے اس زمانے میں وہ نہیں لوگوں کو سمجھ میں آتا. جی جی. تو میں باس کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ باسزم جو ہے آج کا ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے. جی, تو میں کہتا ہوں کہ مرد گھر کا ہوم باس ہے. جس طرح کمپنی میں ایک باس ہوتا ہے, گورنمنٹ میں ایک باس ہوتا ہے, ایسے مرد جو ہے گھر کا ہوم باس ہے. تو اس میں نہ امتیاز ہے نہ کوئی برتری کی بات ہے. یہ باسزم کے پرنسپل کو گھر کے اوپر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کی بات مولانا صاحب سمجھ گیا. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد میں آپ سے بات دوبارہ کروں گا. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. بنے دو جہاں